الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کوئی خوشی کا موقع پاتا ہے اور فتوحات کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے تو پھر پھولے بھی نہیں سماتا، اور اس کی یہ عادت قرآن کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ جب انسان کے اوپر ہم انعام کر دیتے ہیں تو آردا، تو وہ پھر اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک سائڈ کے اوپر جھک جاتا ہے، سائڈ پکڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، شر پہنچتا ہے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ خوبیاں اور خامیاں، بلکہ دونوں خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ جب اس کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو پھر وہ اعراض کرتا ہے اور سائڈ پکڑتا ہے، اور دوسری خامی یہ ہے کہ جب وہ کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی یہ فطری کمزوریاں ہیں، وہ اللہ نے بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کل کہہ دو، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا۔ ہر ایک اپنے اپنے جو اس کا جو اس کا ماحول ہے، اس کے ماحول کے مطابق عمل کرو۔ یعنی کبھی ماحول کے اندر بہت فتوحات ملتی ہے، کبھی ماحول کے اندر بہت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جو جس کیفیت سے گزرتا ہے وہ عمل کریں۔ یعنی جب نعمتیں ہوں تو پھر اعراض نہ کرے، سائڈ نہ پکڑے، اور جب جو ہے نا وہ آزمائشوں کا شکار ہو پھر وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے جتنا اسے ہو سکے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے خود کو، اپنے آپ کو اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے، تو وہ اللہ نے دعوت دی ہے کہ ہر ایک پابند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اعتدال پر رہ سکتا ہے، جتنا نہیں گر سکتا ہے مایوسی سے اور نعمت کی شکل کے اندر اعراض کرنے سے، تو وہ اپنے آپ کو تھامے۔ یہ بندہ اور انسان جو ہے، یہ اللہ اس کے رگ رگ سے واقف ہے۔
کہ انسان جو ہے نا وہ کتنا عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ آج میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، کسی محسود کا تھا، سے ہو سکتا ہے گپ شپ میں یہ چیز بنائی ہو، تو اس سے کہا کہ میں باہر سے آیا، دبئی وغیرہ سے آیا ہوگا، کہ جب تک میرے پاس پیسے تھے تو میں اپنے بھتیجوں کو ڈانٹتا تھا، مارتا تھا، جھاڑتا تھا کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ غلط کر رہے ہو۔ بولتے کہ جب پیسے ختم ہو گئے، بولتے کہ پھر جب میں نے اس کو معمولی بھی بات کی تو بھائی کو بات بری لگی اور کہا کہ یہ تو بلبل ہیں، آپ ان کو جس انداز میں جو ہے نا وہ مخاطب کر رہے ہو۔ تو بولے پھر میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر پیسے آپ کے پاس نہ ہوں تو پھر وہ جو ماحول ہے وہ آپ کو برداشت نہیں کرتا۔ تو انسان کا جیسے انسان کے ساتھ یہ فطری معاملہ ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جب اس کو نوازتا ہے تو پھر وہ اعراض کرنے لگتا ہے، اور جب وہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے مختصر سی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی اور لوگ فوج در فوج، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کر؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اللہ کی پاکی بیان کر اور اللہ سے مغفرت مانگ، اس کی مغفرت طلب کر، وہ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ انسان کو اس کے مزاج کے مطابق اللہ نے یہاں رہنمائی کی ہے کہ جب لوگ خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس خوشی کا جو جس انداز کے اندر اظہار ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات انسان اللہ کی خوبیوں کی بجائے وہ اپنی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے کہ او میں نے یہ کارنامے کیے، یہ حکمت کی، یہ میرے جو ہے نا یہ بڑے بڑے کام ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنا نہیں، اللہ کی تعریف کر اور اس کی پاکی بیان کر اور اس سے مغفرت طلب کر، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ انسان کے مطابق اس کو سمجھایا ہے۔ بدر کو جب صحابہ کرام نے فتح کیا تو منانا چاہیے تھا جشن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ان کو رلایا۔ ما کان لنبی ان یکون له الاسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائیں۔ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پہلے سے لکھ نہ چکا ہوتا تو تمہیں کیا کرتا؟ دردناک عذاب دیتا۔ وہ صحابہ کرام زاروں کا تار رو رہے، اس میں حضرت عمر کا جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کرو اور اس کے ذریعے سے اس کی گردن اتارے، اور حضرت سعد نے بھی یہ مشورہ دیا تھا، باقی صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ درگزر کریں۔ اور یہ درگزر جو تھی یہ بھی ایک دنیاوی چاہت کی علامت ہے، اور پھر انہوں نے یہ جو اس کی تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں مال کی ضرورت بھی ہے، تو یہ جو اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل نہ کرتا تو پھر تو لوگوں کے اندر یہ تاثر پھیلتا تھا کہ صحابہ وہ مال لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے، فتوحات بھی دے دی، اور ان کو مروا بھی دیا، ان کو جو ہے نا وہ بھی کر دیا، تو وہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی۔ تو اور دوسرا یہ کہ فتح کے موقع پر آدمی بہت خوش ہوتا ہے،
تو اس فتح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بجائے خوشیاں منانے کے الٹا رونے کے معاملات وہاں پیدا کر دیے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ اگر اس کو آپ جس لیول کے اوپر بھی آپ اس کے اوپر بات کرو، اس لیول کے اوپر اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اگر ظن المؤمنین خیرہ کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہو تو اس کی تفسیر پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے عزیز و اقارب کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور حقیقی طور پر بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ لحاظ کیا کہ اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی ہیں، اگر ان کو مشورہ قتل کرنے کا ہوا اور یہ قتل کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تکلیف کا انہوں نے لحاظ رکھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا، تریدون عرض دنیا واللہ یرید الآخرہ۔ تو صحابہ کرام اپنے لیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یا مال کے طالب ہوں یا اپنے رشتہ دار کو بچانے کے طالب ہوں، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے جو صحابہ کبار تھے، اور لوگ اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں۔ میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی کا ہونا اور نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور غلطی کا ہونا یہ توہین کی بات ہے بھی نہیں۔ کسی سے اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، پھر اللہ کہتے ہیں وَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکایا۔ اگر یہ آدم کی توہین نہیں ہے، اگر یہ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ما كان لنبی ان يكون له الاسرى حتى يثخن في الارض، نہیں ہے توہین یہ۔ اگر یہ توہین ہے تو قرآن نے توہین کی ہے؟ نہیں، یہ توہین نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو جو صدق کے مسئلے پر ابو بکر صدیق نے جس طرح کا اختلاف کیا تھا، اور اس کو اس طرح سے بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یا تو حضرت فاطمہ کی بڑی توہین ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ غلطی پر تھی، یا ابو بکر صدیق کی توہین ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے نا خچر ہیں، سنی بھی اور شیعہ بھی، اور یہ قرآن کے جس بنیاد کے اوپر اللہ نے نبی کو نبی بنایا، اس قرآن کی خوشبو سے بھی جو ہے نا یہ دور ہے، یہ فرقواریت کا شکار ہے۔ نبی کے لیے جو چیز توہین نہیں ہے تو حضرت فاطمہ اور ابو بکر کے لیے کیوں توہین ہوگی؟ یہ الگ بات ہے کہ آدمی علمی بنیادوں پر یہ سوچے کہ کن کی بات ٹھیک تھی، کتنی کس کی غلط تھی، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو توہین کا انداز دینا، اس کے اوپر قتل و غارت کی دعوتیں دینا، اس کے اوپر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، یہ بالکل پرلے درجے کے جاہلوں کا کام ہے۔ اور آج کل جتنے بڑے بڑے جو ہے نا جاہل ہیں، انہوں نے جو ہے نا علم کا، انہوں نے مذہب کا، انہوں نے دین کا، علمیت کا، مشیخت کا، عالم ہونے کا انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اندر سے بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں، اور پرلے درجے کے جاہل ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی ہیں۔ وہ ان قرآن کے حقائق سے بالکل بھی بے خبر ہے۔ میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی غلطی تھی، حضرت فاطمہ ٹھیک تھی، اور اس کے پاس دلائل ہیں، تو ٹھیک بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابو بکر صدیق سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضرت فاطمہ کی بات ٹھیک نہیں تھی، ابو بکر صدیق کے پاس دلیل مضبوط تھے، تو یہ ممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر ایک خولہ بنت ثعلبہ، اب ثعلبہ جو ہے نا، ثعلب عربی کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ لومڑی کو، اور ثعلب کی جو مؤنث ہے وہ ثعلبہ، لومڑی، یعنی اردو کے اندر تو لومڑ اور لومڑی کا جو ہے نا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، مرد مادہ لومڑی کہتے ہیں، مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عربی کے اندر بھی وہی لومڑی والا لفظ استعمال ہوگا، ثعلبہ۔ یہ توہین کی بات نہیں ہے، صحابہ اس وقت جو جس طرح کے تھے انہوں نے اس طریقے سے پہلے نام رکھے ہوئے تھے،
بہت سارے نام نبی علیہ السلام نے ویسے ہی چھوڑ دیے جیسے انہوں نے رکھے تھے. اس پر تو کون سی لڑائی کی بات ہے؟ تو وہ جو خاتون تھی وہ حضرت خولا اس کا نام تھا اور ثعلبہ ان کے باپ کا نام تھا. وہ جب نبی علیہ السلام کو ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اظہار کے لیے گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو آپ حرام ہو چکی ہو. اس نے کہا کہ مجھے حرام نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر وہ بحث مباحثہ مجادلہ یہ معاملات چل گئے، یہ والی چیزیں آ گئی. اور علامہ شبیر احمد اسماعیل نے ترجمہ کیا ہے، جب وہ عورت آپ سے جھگڑ رہی تھی، مجادلہ جھگڑے کو ہی کہتے، یہ تو ان کی بات نہیں تھی، جھگڑنا بھی تو ان نہیں تھا. اور اللہ نے کیا اس عورت کے حق میں وہی نازل کر دی. اب اگر حضرت فاطمہ کے مقابلے میں وہ عورت ہو اور حضرت فاطمہ کے مقابلے میں اس عورت کے حق کے اندر جو نا وہی نازل ہو اور کوئی شیعہ اس کو توہین قرار دے تو یہ اس کی جہالت ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں اس عورت کی بات ٹھیک ہو اور کوئی سنی اس کو توہین قرار دے تو یہ سنی کی جہالت ہے. یہ قرآن کو تو انہوں نے جو ہے نا چھوا نہیں ہے، قرآن کو تو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، قرآن کی طرف تو یہ آیا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے یہ ہم بالکل غلط لے کر گئے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، نبی علیہ السلام کی خدمت کی، نبی علیہ السلام کے لیے بہت قربانیاں دی. اور حضرت عمر فاروق نے قربانیاں دی، حضرت عثمان نے دی، حضرت علی نے دی، حضرت ابو طالب نے دی. سب نے اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے نا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں جو ہے نا وہ تاریخ کی وجہ سے یا فرقہ واریت کی وجہ سے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ سورہ فتح کو دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ الفتح، اور وہاں پر جو ہے نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں پر جو ہے نا شروع سے لے کر آخر تک جن معاملات کا ذکر ہے، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہوتا ہے. تو صحابہ نے مختلف معاملات کے اندر بیعت کی ہے. یہ بیعت رضوان بھی صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو قاصد تھے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ شہید کر دیے گئے. اب قاصد ہو یا سفیر ہو، اس کا شہید کیا جانا، اس کو مار دینا، یہ شروع سے یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ ہمارے ہاں پہلی مرتبہ شاید یہ بدفطری ہوئی ہے کہ افغان سفیر کو پرویز مشرف نے بقول ان کے ننگا کر کے جو ہے نا امریکہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم ان چیزوں کے نیچر کو نہیں پہنچیں گے، فرقہ واریت بھی ختم نہیں ہوگی، لسانی تعصبات بھی ختم نہیں ہوں گی، ہم جو ہے نا یہ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. بلوچ اور پٹھانوں کی جو اصلیت ہے، جو ان کا خمیر ہے، جو ان کی پارٹیاں ہیں، جب تک حقائق سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے اور لوگوں کو شعور نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اندھے کے اس کے اندر چلیں گے. میں اپنے طور پر جو ہے نا کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر مجموعی طور پر یہ قرآن اور حدیث کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے تو اتنے جلدی جو ہے نا یہ انقلاب آئے گا کہ وہ جو ہے نا ایک رات کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، ایک رات کے اندر. لیکن یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا ہو اور جو ہے نا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ بول کیا رہا ہے، یہ ٹھیک بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے، آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے، تمام فرقوں کے لیے،
تمام ان لوگوں کے لیے جن پر ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کے لیے بالکل قابل قبول ہے، لیکن ہم نے اس کو اجنبی بنا دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کی موٹی موٹی آیات لے کر دیکھیں نا کہ بار بار اللہ نے کہا ہے کہ بہمی رضامندی سے رجوع ہو سکتا ہے، بار بار اللہ نے کہا ہے، تو خدا کی قسم کوئی جاہل ہوگا یا عالم ہوگا، مدرسے والا ہوگا یا اسکول والا ہوگا، کوئی جاگیردار ہوگا یا مزارع ہوگا، کوئی جو ہے نا بلوچ ہوگا یا پٹھان ہوگا، سندھی ہوگا یا پنجابی ہوگا، مہاجر ہوگا یا سرائیکی ہوگا، بچے سے لے کر بوڑھے تک، تعلیم یافتہ سے لے کر جاہل تک، ہر آدمی قرآن کو چومے گا کہ اوہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مولویوں نے جو علالے ولالے کے چکر بتایا یہ تو بالکل معاملہ ہی الٹ ہے۔ لیکن مولوی پر خدا کا ایسا قہر نازل ہوا ہے، جو نبی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ مولانا یوسف الزیانی صاحب کی کتاب بھی انہوں نے غائب کر دی۔ کتاب کے اندر لکھا تھا، کتاب کا نام تھا عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں، یوشک ان یاتی علی الناس زمان اللہ یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرۃ وهي خراب من الہدی علماؤہم شر من تخت ادیم السماء۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اسلام کا نام باقی رہے گا، قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر اس کے صرف رسم الخط، اس کا الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ مساجد لوگوں سے بری ہوئی ہوں گی، عالیشان ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء اس کے نیچے ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق، یہودیوں سے بھی بدتر، عیسائیوں سے بھی بدتر، ہندوؤں سے بھی بدتر، قادیانیوں سے بھی بدتر، سب سے بدتر ہوں گے۔ کیوں بدتر ہوں گے؟ اس لیے بدتر ہوں گے کہ ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ عورت کی عزت کو تار تار نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر یہ اس کے اوپر جو ہے نا گونگے شیطان بن کر الساکت عن الحق شیطان اخرس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سے خاموش رہنے والا یہ گونگے شیطان ہے۔ یہ جو گونگے شیطان ہیں ان سے جو ہے نا مساجدیں بری ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی ایمان کی رمق ہوتی، ایمان کی غیرت ہوتی، انسانی غیرت ہوتی، اخلاقی غیرت ہوتی، تعلیمی غیرت ہوتی، جو جس قوم سے اس کا تعلق ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سرائیکی ہے، بلوچ ہے یا سندھی ہے یا مہاجر ہے، وہ قومیت کی غیرت ہوتی، پھر بھی یہ قرآن کے مطابق یہ علالے کے خلاف فتویٰ دیتے جب ان کو بات سمجھ میں آتی، لیکن نہیں دے رہے، ڈیٹ بنے ہوئی ہے۔ لیکن کب تک یہ ڈیٹ بنیں گے؟ جس دن بلوچ کو من حیث القوم یہ قرآن سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنے معاشرتی معاملات اس پر استوار کر لیے، تو سندھی، پٹھان، مہاجر، سرائیکی، پنجابی یہ بلوچ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ پنجابی کو سمجھ میں آئے تو پنجابی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا، پٹھانوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے نیچے کھڑا ہوگا، اگر مہاجروں نے اس پر عمل کیا تو مہاجروں کے نیچے کھڑا ہوگا، اگر سندھیوں نے اس پر عمل کیا تو سندھیوں کے جھنڈے کے نیچے لوگ آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جو محنت کی، پھر یہ صورت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ سپر طاقتیں دیر ہو گئی، اتنی قوموں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے، اتنے لوگ آئے، پورے جو ہے نا فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ 23 سالوں کے اندر نازل ہوتا رہا، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ آج ہمیں جو ہے نا اتنا لمبا چھوڑا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم صرف ان مولویوں کے اندر تھوڑا ایمان اور غیرت جگائیں،
انسانیت جگائیں، اخلاقیات جگائیں، عزت جگائیں، تو آپ دیکھو گے کہ یہ معاشرہ بدلے گا، بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ایک خلافت تو اس وقت قائم ہوگی جب جو ہے نا آپ کوئی ایسا منشور لوگوں کو دو گے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جب آپ حلالہ کی لعنت سے لوگوں کو نہیں چھڑا سکتے ہو، اور قرآن کے اندر اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اور بار بار ہم نے جو ہے نا معاملہ سمجھا ہے، تو پھر کیا جو لیان والے معاملات ہیں کہ بیوی کو خود آدمی اپنی نظر سے دیکھے اور اس کو قتل نہ کرے، اس کے اوپر کوئی عمل کرے گا؟ نہ پٹھان کرے گا، نہ بلوچ کرے گا، نہ سندھی کرے گا، نہ پنجابی کرے گا، نہ مہاجر کرے گا، نہ سرائیکی کرے گا، نہ کشمیری کرے گا، نہ افغانی کرے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ٹائم کے اندر بھی حضرت سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ میں تو قتل کروں گا، تو اسی وقت نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریباً فسیعود غریبا، یہ ان قریب پھر اجنبی بن جائے گا۔ اور پھر ہوا، خلفاء راشدین کا جو مختصر عرصہ ہے اس کے اندر بھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا مدینہ چھوڑ کر جو ہے نا کوفہ کو مرکز بنایا، وہاں پر بھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر خلافت جو ہے نا وہ شام منتقل ہو گئی، وہاں سے پھر جو ہے نا بنو امیہ کا معاملہ چلا، پھر بنو عباس نے بغداد منتقل کر دی، وہاں سے پھر جو ہے نا بنو عباس کے بعد جو ہے نا پھر معاملہ چلا تو خلافت عثمانیہ نے اس کو ترکی کے اندر جو ہے نا استنبول منتقل کر دی، خلافت کا جو ہے نا مرکز۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ اس پر بنو امیہ کا جو ہے نا خاندانی قبضہ ہو، یا جو ہے نا بنو عباس کا ہو، یا خلافت عثمانیہ کا ہو۔ یہ تو بس بعد میں تو یہ چڑھتے سورج کے پجاری لوگ بن گئے، بندوں کی جو وہ والے معاملات تھے وہ تو ختم ہو گئے، جو اسپرٹ تھا قرآن کا وہ نکل گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے کہ خلافت بعد میں بھی قائم ہوگی، اور جو بعد میں قائم ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس کی گہرائی زیادہ ہو، اس کی چوڑائی زیادہ ہو، وہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے، اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ زمین میں اسلام جڑ پکڑ لے گا۔ اگر اس وقت جڑ پکڑا ہوتا تو حضرت عثمان جو ہے نا اتنے لوگوں کے سامنے شہید ہوتا، پھر حضرت عثمان کے اوپر جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی، ان کی آپس میں جو ہے نا لڑائی ہوتی، 70,000 افراد ایک جنگ میں مارے جاتے۔ نہیں، وہ جو ہے نا جو انصار نے کہا تھا، نبی علیہ السلام نے شکایت کی انصاری سے کہ تمہارا صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت غیرت والے ہیں، اور ان کی اس عذر کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کھلم کھلا تو نہیں کہا کہ ہم نے بھی کرنا یہی ہے، انہوں نے ڈال کے طور پر حضرت سعد بن عبادہ کو استعمال کیا۔ اگر یہ خلافت ابوبکر صدیق کی بجائے اس وقت سعد بن عبادہ کی گود میں چلی جاتی تو اسلام نے اسی وقت دفن ہونا تھا۔ یہ جتنی دیر آئے وہ سانس بھی اس کا جو نہیں آ سکتا تھا۔ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو تھوڑا بھی یہ شوق نہیں تھا کہ وہ جو نا خلافت کے اوپر جو نا قبضہ کر لیتے۔ یہ وہاں جو سچویشن بنی تھی وہ بنی ایسی تھی کہ یہ ہنگامی طور پر یہ معاملہ جو ہے نا ہو گیا۔ بہرحال اس سے جو اختلاف کرنا چاہے اختلاف کر سکتا ہے، وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے اس کو تو ہمارے جو وزیرستان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو برتن ٹوٹ گئے اس کو تو چھوڑو، تو جو رہ گئے ہیں ان کو تو مت توڑو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے فرقہ واریت کی بنیادوں پر جھگڑے معاملات ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اب آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ آ جاؤ۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے نا یہ بہتان لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ شاید یہ 1-3 طلاق کی بدعت ان کے دور کی ایجاد ہے۔ میں بار بار کتابوں میں بھی لکھ چکا ہوں، اخباروں میں بھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے
قرآن کے عین مطابق فیصلہ دیا تھا. اور کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ عورت رجوع کے لیے راضی نہیں تھی. اگر یہ تو 3 طلاق کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اگر 1 طلاق پر بھی جھگڑا ہوتا تو پھر بھی حضرت عمر فاروق نے یہی فیصلہ دینا تھا. جب جو ہے نا حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک اور واقعہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ بیوی کو حرام قرار دیا، حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، بیوی سے پوچھا اس کے، تو بیوی نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے راضی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو رجوع کر سکتے ہو. وہی بات علی کے پاس آئی تو علی نے کوئی اور واقعہ، یہ واقعہ نہیں، ایک عورت کو بیوی نے، شوہر نے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے. حضرت علی نے کہا کہ واپس نہیں جا سکتی ہو، وہ واپس آپ رجوع نہیں کر سکتے ہو، تو حرام ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عورت رجوع نہیں چاہتی تھی. اگر عورت رجوع نہ چاہتی ہو تو حرام کا لفظ تو بہت بڑا ہے. اگر خالی ناراض ہو اور ناراضگی کے اندر کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں، جیسے ایلا ہے، ایلا قسم سے بھی ہوتا ہے، بغیر قسم کے بھی ایلا ہے. صحیح نہیں کہ زندگی کے اندر جو نا تم بیوی کو ایسا رکھو کہ بس میں ناراض ہوں. نہیں، ناراضگی کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہے تو وہ اس کو حق ہے. نبی علیہ السلام نے جب ایلا کے بعد 1 مہینے کے بعد رجوع کیا تو اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا کہ ان کو اس طلاق کا اختیار دے دو، تاکہ بہت واضح الفاظ میں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ عورت کا بھی اختیار ہے. مولویوں نے تو وہ جتنے بھی جو نا سیغے ہیں بار بار اس کے کہ صلح کی شرط پر، معروف کی شرط پر، معروف کی شرط پر، باہمی رضامندی کی شرط پر، اس سب کے سب جو نا ان کا بیڑا غرق کر دیا. ادھر جو نا ایک یہ جو مفتی عبدالواحد قریشی بڑا جو ہے نا ایسے اس انداز میں بات کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ جو ہے نا وقت کا جو ہے نا کوئی امام غزالی علامہ تفتزانی ہے. قرآن نبی علیہ السلام کو حضرت عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک چیز لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو وہ مفتی عبدالواحد قریشی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جاہل جو ہے نا یہ سمجھتا نہیں ہے. چلو حضرت عمر نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، اور تم جو پھر یہ کہتے ہو کہ قرآن کے قریب مت جاؤ جب تک جو ہے نا مولوی تمہیں نہیں پڑھائے. تو حضرت عمر نے جو ہے نا نبی کو کہا کہ حدیث مت لکھو، اور مولوی کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب مت جاؤ، مجھ سے جو ہے نا تم چمٹو. وہ دلے بغیرت جو تمہیں جو ہے نا یہ جتنی جو ہے نا وہ گالیاں وہ دیتا تھا نا علامہ خادم حسین رضوی، اس سب تم اس کے مستحق ہو. تم مولویوں کو پڑھنی چاہیے. وہ بیچارہ تو مخلص تھا، وہ جو نا جب دیکھتا تھا تو اس کو جوش چڑھ جاتا تھا تو گالیاں دیتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جو ہے نا تم ایک سائڈ کے اوپر یہ کہو گے کہ نبی کو حضرت عمر نے ٹھیک کہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی، اور دوسری سائڈ پر کہو گے کہ قرآن کے قریب ہی مت جاؤ، مولوی سے چمٹو، تو اس کا کیا مفہوم بنے گا؟ یہ جو کہہ رہا ہے یہ میری وجہ سے کہہ رہا ہے. ہم نے جو اتنا جو ہے نا وہ معاملات کیے، ہم نے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ سے بھی آدمی اختلاف کر سکتا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، غلط کہا ہے. یہ دونوں باتیں جو ہے نا ٹھیک کیوں کہا ہے اور غلط کیوں کہا ہے، اس کے لیے تھوڑی عقل کی ضرورت ہے. اس کے لیے قرآن کی ان خوشبو کی ضرورت ہے. اگر آپ آدمی نے قرآن سمجھاؤ، سنت سمجھاؤ، تو پھر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک کہا ہے کہ غلط کہا ہے. اگر نبی علیہ السلام کسی کو نامزد کر دیتے، ابوبکر صدیق کو نامزد کر دیتے، اور ابوبکر صدیق پھر کیا کرتا؟ زکوٰۃ کے مانعین کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا، تو لوگ کہتے کہ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو نامزد کیا تھا تو جہاد کا اعلان بھی ٹھیک ہے. پھر نہیں، ابوبکر صدیق کی نامزدگی پر بھی اختلاف ٹھیک تھا، اور ابوبکر صدیق کا کوئی بھی فیصلہ تھا اس فیصلے سے اختلاف بھی ٹھیک تھا. اگر نبی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو ابوبکر سے نہیں ہو سکتا.
اگر نبی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو حضرت عمر سے نہیں ہو سکتا، اگر نبی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو حضرت علی سے نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں پر تو تم جو حنفیوں کا جو ہے نا یہ جو اس والا معاملہ ہے، اگر یہ کسی کو کوئی سمجھائے نا، یہ 7 طبقات فقہا کا، وہ جو ہے نا وہ ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، دوسروں کی نہیں، مولویوں کی. جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولوی ہیں نا، ان کو بھی جب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تقلید کے جو ہے نا یہ 7 طبقات ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے، وہ مولوی جو ہے نا یہ پوٹی کر کے بھاگے گا. یہ کیا مصیبت جو ہے نا میرے اوپر جو ہے نا مسلط ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ فضل الرحمان کو پتہ ہے، نہ جو ہے نا زید الراشدی کو پتہ ہے، نہ مفتی تقی عثمانی کو پتہ ہے. یہ چو کرتے رہتے ہیں، یہ بیچارے تو جہل ہیں بالکل. ان کو تو چھوڑو، اگر ان کے جو بڑے ہیں اگر ان کے معاملات ہم ڈسکس کریں، وہاں پر بھی جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے جہاں سے نصاب ہے، نصاب غلط ہے. جو نصاب پڑھا رہے ہیں یہ گدوں والا نصاب ہے. اس سے آدمی جو ہے نا اگر اس کو بلا سوچے سمجھے پڑھتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس بیچارے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. میں یہ عام اس کی بات نہیں کرتا ہوں. مولانا محمد خان شیرانی، مولانا عطاء الرحمان فضل الرحمان کا بھائی اور قاری عثمان، ان کے سامنے میں نے اس پر بات کی تھی. وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ نصاب میں تم کیا پڑھا رہے ہو. گدھوں کی طرح آدمی کب تک آنکھیں بند کرے گا؟ تم اگر آئندہ نسلوں پر چھوڑو گے، جب تمہارا یہ حال ہے تو آئندہ نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ آج میں زندہ ہوں، آج میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. جو تحریک طالبان افغانستان ہے، اگر وہ جو ہے نا ان چیزوں کے اندر اصلاحات کریں تو یقین جانو کہ افغانستان پوری دنیا کے اندر اسلامی نشاط داریہ کا مرکز بنے گا. اگر ایران کرے گا، ایران کو میں نے کتابیں بھیجی، انہوں نے جو نا کوئی جواب نہیں دیا. پہلے بولا کہ ہم جو ہے نا فارسی میں ترجمہ کریں گے، کیا ہوگا؟ انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا. سعودیہ کے اندر جو ہے نا میرے جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی پڑھانے والے ہیں، ان سے میں نے بات کی ہے، وہ بھی اتنے پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی غلطی ہے، اگر ہمارا پتہ چل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یا تو غائب کر دے یا ہماری نوکری خراب کر دے. وہ نسیم حسن شاہ نے جو اس کو کہا ہے نا افتخار احمد کو، کہ جج جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر اپنی نوکری کو بچانے کے لیے انصاف نہیں کرتا. تو جب جج نہیں کرتا ہے، چیف جسٹس نہیں کرتا، تو یہ مولوی جو مسجدوں کے بیچارے جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں جو ہے نا یہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتے. اس لیے لوگ اٹھے بڑے پیمانے پر، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اٹھیں گے اور قرآن کی طرف آئیں گے اور اصلاح بھی سب کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.